هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج سے آپ کے لیے ایک یونیک پروگرام، بڑا ہی پیارا اور قرآن کی معلومات پر مشتمل دلچسپ پروگرام لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے احکام قرآن۔ قرآن کریم جو کہ روشن کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اس قرآن میں اگر آپ غور کریں گے، توجہ کے ساتھ کبھی قرآن کریم کو آپ پڑھیں تو آپ اس میں پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بعض آیتیں وہ ہیں جن میں خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، جیسے جنت کی خوشخبری اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، کہیں پر جنت کی نہروں کا ذکر ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ پاک نے جنت کی حوروں کا ذکر فرمایا، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے جنت کے درجات کا ذکر فرمایا، اور بھی جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ اچھا، بعض آیتیں وہ ہیں جن میں اللہ پاک نے دوزخ کا ذکر فرمایا، اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ کچھ آیتیں آپ کو وہ ملیں گی جن میں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ آیتیں آپ کو ملیں گی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، قیامت کے دن کیا کیا معاملات ہوں گے اس کا ذکر فرمایا۔ کچھ آیتیں آپ کو وہ ملیں گی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کا ذکر فرمایا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیتیں، مختلف طرح کی آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ انہی آیتوں میں کچھ آیتیں ناظرین ایسی بھی ہیں جن میں اللہ پاک نے ہمیں کسی کام کا حکم ارشاد فرمایا، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں جن میں ہمیں کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کی ہر آیت ایسی نہیں جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو۔ کچھ آیتیں کہ جس میں ہمیں کسی چیز کا حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ کام کرو، ان کو آیات احکام کہا جاتا ہے۔ تو وہ کتنی آیتیں ہیں اور کون کون سی آیتیں ہیں، کس آیت سے کون سا حکم ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ پاک نے کس آیت میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر اس طرح کی بہت ساری آیتیں آپ کو ملتی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں جو آیات احکام ہیں انشاءاللہ الرحمن، اور ان سے ہمیں کیا حکم اللہ پاک کی طرف سے مل رہا ہے، اس پر کچھ گفتگو اور کچھ پیغام اللہ پاک کی طرف سے جو بندوں کو دیا جا رہا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے جو آج کی ہماری آیت ہے جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اللہ پاک نے اس میں اپنے بندوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ آیت آئیے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ناظرین، اگر آپ اس آیت پر غور کریں گے اور توجہ کریں گے، اللہ پاک نے اس آیت میں جو اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجیے گا، تین چیزوں کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ انشاءاللہ ہم ان تینوں احکام پر، اس ایک آیت میں اللہ پاک نے بندوں کو تین حکم ارشاد فرمائے۔ ایک نماز پڑھنے کا حکم ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور تیسرا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا؟ انشاءاللہ اس پر بھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔
قرآن کریم کو اگر ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں سب سے پہلا اگر اس آیت میں آپ غور کریں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرو۔ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے یقیناً اس کو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز کا صرف اس ایک مقام پر ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی مقامات پر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کچھ مقامات کے جہاں پر اللہ نے اپنے بندوں کو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پارے کی سورہ بقرہ آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ۔ ترجمہ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ ہی میں پارہ 2 آیت نمبر 238 میں ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک نے نماز کی حفاظت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مزید اگر آپ دیکھتے ہیں تو آئیے پارہ نمبر 5 میں لے چلتا ہوں آپ کو۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ نماز کے لیے اس آیت میں وقت کو فرض کر دیا گیا کہ یہ جو نماز کے لیے وقت فرض ہے اسی وقت میں نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ مزید اگر آپ آگے چلیں قرآن پاک میں پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 72 ارشاد فرمایا، وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا، وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ مزید اگر آگے آپ چلیں پارہ نمبر 16 ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے حوالے سے مزید آگے اگر آپ اور چلتے ہیں پارہ نمبر 18 میں چلتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 56 نمبر آیت، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح مزید آگے چلیں 21ویں پارے کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک مقام پر نماز کا حکم دیا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ چند مقامات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس کے علاوہ اللہ پاک نے مزید بھی قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے اس کو میرا خیال ہے بتانے کی حاجت نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث میں فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز سے بگڑیاں بن جاتی ہیں، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں دیدار نصیب ہوگا۔ بہت ساری نماز کی برکتیں ہیں، اور نماز یاد رکھیے گا مسلمانوں پر تمام فرائض میں سب سے زیادہ اہم، عبادات کے اندر سب سے اہم ترین فرض وہ نماز ہے جو دن میں 5 وقت کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بندہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ کوئی بندہ اگر نماز کی فرضیت کا انکار کر دے کہ میں نماز کو فرض ہی نہیں مانتا ہوں، تو فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا ہے نماز کا انکار کرنے والا۔ اور جو نماز کا انکار تو نہیں کرتا لیکن وہ سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ بندہ بھی فاسق، فاجر اور جہنم کا حقدار ہے، عذاب نار کا حقدار ہے۔ لہٰذا ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری آیات مبارکہ تلاوت کی جن میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو لہٰذا نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہے۔ یہ تو گفتگو ہوئی ہماری جو اس آیت کریمہ کا پہلا جز ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔
مزید اگر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ناظرین، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم دیا، اسی طرح جا بجا اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ آئیے کچھ مقامات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو صرف اس مقام پر ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کہاں کہاں زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں نماز کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ جیسے آپ یہ آیت کریمہ دیکھ رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز کا بھی حکم دیا اور زکوٰۃ کو بھی ساتھ میں ہی بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 110 میں اللہ پاک نے بندوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 11 کے اندر بھی اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ سورہ نور آیت نمبر 56 میں، سورہ مزمل آیت نمبر 20 کے اندر اللہ پاک نے زکوٰۃ کا، صدقات کا اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر قرآن کریم میں اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ خاص اللہ نے صرف زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن کئی مقامات آپ کو ایسے ملیں گے جن میں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔ جیسے اسی آیت کو ہم دیکھ لیں جس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 56 میں یہی فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے اور بھی کئی مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ یاد رکھیے گا مسلمانوں پر فرض کردہ احکامات میں سے ایک اہم ترین فرض ہے، اور زکوٰۃ ایک مال کا نام ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اسے کسی مسلمان فقیر شرعی کو مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اب وہ فقیر کیسا ہو، اس کی بھی کنڈیشن ہے کہ نہیں وہ فقیر شرعی ہو، ساتھ ساتھ وہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، یا ہاشمی کا آزاد کردہ غلام نہ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کی شرائط ہیں، وہ چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہوتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، اور 2.5% زکوٰۃ اپنے مال کا جو پورا حصہ ہے، اس پورے حصے کا 2.5% جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ ہر ایک کو نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب جس کے پاس ایک مقررہ اتنا مال فرمایا گیا کہ اتنا مال ہو، اس مال پر سال جب گزر جائے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ کو ادا کرنے کا۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی کچھ شرائط بھی ہیں، آئیے لگے ہاتھوں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا شرط مسلمان ہونا، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، جو غیر مسلم اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا بھی شرط ہے، کوئی نابالغ ہے تب وہ زکوٰۃ اس کے لیے دینا ضروری نہیں ہے۔ عاقل ہونا، آزاد ہونا۔ نمبر 5، مال بقدر نصاب اس کی ملک ہونا، جتنا مال ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اتنا مال ہونا اس کے پاس ضروری ہے، یا اتنا مال یعنی یہ سونا چاندی نہیں ہے، یا اس کے علاوہ دیگر کچھ رقوم ہے، کچھ کیش وغیرہ ہے، یہ اتنے ہے، یا مال تجارت ہے اس کے پاس۔ پھر اس کی پوری تفصیل ہے کہ کیا کیا چیز زکوٰۃ کے اندر شامل ہوں گی، جو حاجت اصلیہ کے علاوہ جو مال ہے، جو چیزیں ہیں، جو اسباب گھر کے اندر ہیں، جو حاجت اصلیہ کے علاوہ انسان کے پاس ہیں، ان کو بھی پھر زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ کیا جائے گا۔ وہ کتنا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، بلکہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے اصل یہ نصاب کا مال ہے، اگر اس کی جو رقم ہے اس تک پہنچتا ہے، اس پر پھر بندے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ بھی سال گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک شرط ہے پورے طور پر اس کا مالک ہونا، اس پر قبضہ بھی ہو۔ نصاب کا دین سے فارغ ہونا، دین سے فارغ ہونا یعنی قرض جو ہے نا وہ اس کے اوپر نہ ہو۔ قرض اگر ہو تو قرض کو ادا کرنے کے بعد، یعنی جتنا اس پر قرض ہے اس کو الگ کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ اتنا ہو کہ جتنے مال پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طریقے سے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ نمبر 9 مال نامی ہونا۔ نمبر 10 سال کا گزرنا۔ یہ کچھ شرائط ہیں کہ اگر یہ شرائط پائے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ ہوا ہمارا جو دوسرا اللہ پاک کا حکم ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ دوبارہ آپ دیکھیے گا اسکرین پر دو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک پر ہم نے گفتگو کی وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، اس کے حوالے سے کچھ تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسرا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے عرض کی ہے، چونکہ ایک تفصیل ہے اس میں، اور اگر مزید آپ تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت میں بھی اس کا بیان ہے، دیگر کئی کتابوں کے اندر اس کا بیان ہے۔ اگر آپ وہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت ساری آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ناظرین اس سے کیا مراد ہے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مفسرین نے فرمایا یہاں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے مراد ہے جماعت، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اس آیت میں اللہ نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے ذریعے مومنین کو، مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جماعت بہت اہم ہے، اور یاد رکھیے جماعت جو ہے یہ واجب ہے۔ کس پر واجب ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں۔ اور جماعت کی چونکہ بڑی اہمیت ہے، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بڑے فضائل اور بہت اہمیت کو بیان فرمایا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں احادیث کی طرف اگر آپ نظر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر حدیثیں ملتی ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی بندہ، ایک وہ ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 گنا زیادہ اس کو جو ہے نا ثواب ملے گا، اس کو برکتیں ملیں گی، 27 درجے زیادہ اس کو برکتیں ملیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جماعت کی برکتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ مزید دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا، فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے نماز با جماعت کی فضیلت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعت جو ہے کس پر ضروری ہے اور اس کے کیا احکام ہیں، وہ بھی آپ سن لیجئے، چونکہ یقیناً ہم مسلمان ہیں اور ہمارے یہاں مسجدیں اللہ کی رحمت سے موجود ہیں، اور ان مسجدوں میں جماعتیں بھی ہوتی ہیں، باقاعدہ امام مقرر ہوتے ہیں، مؤذن صاحب ہوتے ہیں، اذان کی آوازیں آتی ہیں، پھر ایک نماز کا وقت مقرر ہوتا ہے کہ جناب ظہر کی جماعت تو 2 بجے ہوگی، یا کہیں 1:30 بجے ہے، 2:15 بجے ہے، یا 1:45 بجے جماعت ہوتی ہے۔ عصر کی جماعت ہے تو اب سردی کے حساب سے، گرمی کے حساب سے وہ ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے سورج کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے مغرب کا ٹائم ہے، عشاء کا ٹائم ہے، تو فجر کا ٹائم ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر جماعتوں کے ٹائم فکس ہوتے ہیں۔ مسجد ہمارے قریب میں ہے، ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں، پھر بھی نماز ادا نہیں کریں تو کیا حکم ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جماعت جو ضروری ہے کن کے لیے ہے؟ عاقل، بالغ، قادر پر جماعت واجب ہے۔ عاقل یعنی عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو چکا ہو۔ جو بالغ کے لیے عمر بیان کی گئی ہے، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے 12 سے 15 سال کے بیچ کا جو یہ پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں، ان سالوں میں وہ کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے۔ پھر بلوغت کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں کچھ، کہ انسان جس سے بالغ ہوتا ہوا پتہ چل جاتا ہے، اور 15 سال کی عمر میں اگر کوئی نشانی ظاہر نہ بھی ہو تب بھی فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو بالغ مانا جائے گا۔ 15 سال کی عمر میں وہ شرعی اعتبار سے بالغ وہ ہو جائے گا۔ تو 12 سے 15 سال کی عمر کا جو بیچ کا یہ پیریڈ ہے، اس میں وہ کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے۔ تو جماعت کے واجب ہونے کے لیے ایک تو عاقل ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، حر، آزاد ہونا، چونکہ اس زمانے میں سارے لوگ آزاد ہیں۔
اب غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ پہلے کے زمانے میں جو ہوا کرتا تھا کہ غلام ہوا کرتے تھے تو ان پر جو ہے وہ جماعت واجب نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن چونکہ ہم ہر ایک ہی آزاد ہے اور ہم جو ہے نا وہ غلام نہیں ہیں، تو لہٰذا اب ہم حر ہیں، آزاد ہیں، اس پر بھی جو ہے نا جماعت واجب ہے۔ اس طرح قادر ہونا، مسجد میں پہنچنے پر بندہ قادر ہے، اس طرح کا کوئی مرض نہیں ہے، اس طرح کی بیماری نہیں ہے، اس طرح کا کوئی اس میں جو ہے نا وہ مرض نہیں، پھر اس کی پوری تفصیلات ہیں کون کون سے جو ہے نا عوارض ہیں جن کی وجہ سے وہ قادر نہیں مانا جائے گا۔ لیکن عام طور پر جو لوگ ہیں ہمارے درمیان جو ہمیں دکھتے ہیں وہ قادر کی کیٹیگری میں وہ آتے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، عاقل ہونا، بالغ ہونا، حر یعنی آزاد ہونا اور قادر ہونا۔ یہ چیزیں پائی جائے گی تو بندے پر جماعت واجب ہے۔ اور یاد رکھیے بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور مستحق کی سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی قبول نہیں اور سخت سزا کا حقدار ہے۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ اس کے علاوہ جمعہ اور عیدین میں جماعت شرط ہیں۔ اب کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو جماعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہیں، جیسے ہم 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں، فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ تو جماعت ہمارے لیے یہ کہ ہم جماعت کے ساتھ اس کو ادا کریں، ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ لیکن کسی نے اگر جماعت کے بغیر پڑھ لی، جماعت واجب تھی اس پر، پھر بھی اس نے جماعت کے بغیر پڑھی، اپنی کوتاہی کے سبب پڑھی، یا ویسے ہی جماعت اس کی رہ گئی، مسجد میں پہنچا اور وہ جماعت نکل چکی تھی، اس ٹائم پر پہنچا، تو اب ایسا نہیں کہ وہ نماز اس سے معاف ہو گئی، اب اس کو وہ نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر واجب ہوتے ہوئے چھوڑنا جماعت تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن بہرحال بعد میں اگر وہ پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو جماعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہیں، جماعت اس کے لیے شرط ہے۔ ان میں سے ایک تو جمعہ کی نماز ہے اور عیدین کی نماز، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس کی جو نماز ہے یہ نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے۔ یعنی کوئی بندہ چاہے کہ میں اب گھر میں ہی یا عیدگاہ میں جاؤں، اکیلا میں جناب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور عید کی نماز کی نیت کر لوں تو نماز نہیں ہوگی۔ عید کی نماز کے لیے، بقرعید کی نماز کے لیے اور جمعہ کی جو نماز ہے ان کے لیے جماعت شرط ہے۔ جماعت کے بغیر کوئی بندہ پڑھتا ہے، تنہا پڑھتے ہیں، اکیلے اکیلے لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھنا شروع کر دیں تو اس طرح عید اور جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس مبارک آیت میں اللہ پاک نے 3 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو یہ 3 چیزیں آج کی آیت کریمہ ہماری تھی، اور چونکہ پروگرام کا نام ہے احکام قرآن، یعنی قرآن پاک میں اللہ نے جو حکم اپنے بندوں کو ارشاد فرمائے ہیں ان احکام کو ہم اس پروگرام کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ آج تو ہم نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کی نیت بھی کریں گے۔ 3 چیزیں ہیں، اس کو تھام لیں، اور تینوں بہت اہم ہیں۔ نماز ہے، ہمیں ہر وقت پڑھنی ہے، کوئی بھی مجبوری آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، نماز ہمیں نہیں چھوڑنی ہے۔ زکوٰۃ ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جماعت ہے، تو جو مرد ہیں وہ جماعت مسجد میں جا کے نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ البتہ جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو فقہا نے، ان کو ہمارے علماء نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ نہ تو مسجد میں جماعت سے پڑھیں گی وہ، نہ گھر پر جماعت سے پڑھیں گی۔ گھر پر پڑھیں گی تنہا، اکیلی پڑھیں گی، جماعت کرنے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ ایک آیت کریمہ اور اس سے ملنے والا سبق اور کیا حکم اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔